آج اس دنیا میں پایا جانے والا انسان نہ صرف ہزاروں زبانیں بولتا ہے بلکہ انگنت قوموں اور قبائل میں بھی تقسیم ہے، جن میں سے بعض جدید ہے تو بعض کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ جب دنیا میں موجود تمام ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو پھر ان کی زبانیں اور قومیں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ البتہ آسمانی کتابوں میں سے ایک یعنی تورات میں اس معاملے کی وجہ ماضی میں گزرے اس مینار کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مینار دنیا کے قدیم ترین شہر بابل میں موجود تھا، جسے مغربی اقوام ٹاور آف بابلون کے نام سے پکارتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے یہ شہر اس قدر قدیم تھا کہ اس کا ذکر 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ البتہ بابل کو عروج اس وقت حاصل ہوا کہ جب 1750 قبل مسیح میں حمورابی نامی بادشاہ نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ اس کے دور حکومت میں دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ تورات کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہو گئے اور قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے قریبی پہاڑوں میں چلا گیا۔ تب سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ بابل کا برج یا مینار بابل سومیرین تہذیب کی یادگاروں میں سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور کون سے سن میں تعمیر کیا، اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس عمارت سے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہے۔ یہ تمام ہی کتابیں بابل کے اس قدیم مینار کو انسان کی غرور اور اس کی خدائی کی دعووں کی علامت قرار دیتی ہے۔ قدیم الہامی کتاب تورات طوفان نوح کی تباہکاریوں کے بعد بابل شہر کے اثر نو بسائے جانے کی رویداد کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ اس زمانے میں تمام نوع انسانی ایک واحد قوم سے تعلق رکھتی تھی، جس کی زبان بھی ایک تھی۔ اس قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہجرت کرے اور شہنار نامی زمین جا کر آباد ہو۔ دوستو، عبرانی زبان میں شہنار 2 دریاؤں کی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ ماہرین اس لفظ سے مراد موجودہ عراق میں پائی جانے والی 2 دریا یعنی دریائے دجلہ اور فرات کی درمیانی وادی لیتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے نوع انسانی نے بہت زیادہ ترقی کی، ایک عالیشان شہر تعمیر کیا اور اپنی زندگیوں کو آسودہ حال بنا دیا۔ پھر اسی قوم میں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا جس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اسے اینٹوں اور مٹی سے ایک ایسا بلند و بالا مینار بنانا چاہیے کہ جس پر چڑھ کر وہ جنت تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس بادشاہ نے اپنے ماتحت لوگوں کی مدد سے ایک انتہائی عظیم و شان مینار تعمیر کروایا، لیکن ظاہر ہے کہ مینار چاہے کتنا اونچا ہی کیوں نہ ہو، وہ آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا یہ اپنی اس عمل میں ناکام رہا۔ اس عمل کی پاداش میں خدا نے انسانوں کی اس جماعت کو کئی قوموں میں تقسیم کر دیا اور ان میں بولیاں بھی مختلف بولی جانے لگی۔ تورات میں اس بادشاہ کا نام تو درج نہیں، البتہ دیگر بہت سی قدیم کتابوں میں اس بادشاہ کے الگ الگ نام بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ طبری کی مصنف کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا، جس نے آسمانوں میں خدا کی تلاش کی غرض سے اس مینار کی تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، ایسی ہی ایک واقعے کی نشاندہی قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور فرعون نے کہا، اے سرداروں، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا اور کوئی معبود ہے، پس اے حامان تو میرے لیے گارا پکوا، پھر میرے لیے ایک بلند محل بنوا کہ میں موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈ سکوں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ وہ حد نگاہ تک بلند و بالا عمارت تعمیر کرے، تو حامان نے ہزاروں مزدوروں کی مدد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کی کہ مخلوق میں سے کسی نے ایسی عمارت تعمیر نہیں کی۔ جب یہ عمارت بن چکی تب اس عمارت پر چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو وہ خون آلود تھا۔ اس پر فرعون کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا ہے۔ دوستو، بابل کے برج اور فرعون مصر کی تعمیر کردہ بلند و بالا عمارت کے مقامات بھلے ہی مختلف ہے، لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی کہانی کار فرما ہے۔
اور وہ ہے انسانی غرور و تکبر اور خدائی کے جھوٹے دعوے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر کے عہد تک موجود تھا، جو اس وقت بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوکی کی عبادت گاہ تھا، جبکہ بہت سے تاریخ دان اسے ایک رصدگاہ بھی خیال کرتے ہیں جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اس مینار کی بنیادیں سن 1914 میں دریافت ہوئی، جنہیں سب سے پہلے ایک یورپی ماہر آثار قدیمہ نے دریافت کیا تھا۔ البتہ بابل کے اس مینار کی قدامت کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا کہ اسے کب اور کون سے زمانے میں بنایا گیا تھا۔